بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Saturday on the night of Khatme Quran, 27th Taraweeh, 27th of September 2008. Interpretation of Surah Fatiha, Ikhlas, Kawthar and Asr. This last bayan of this Ramadan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. अभी नमाज के बाद एक नमाजी बंदा जिसको हम नहीं जानते, उन्होंने इन हाफिज साहिबान को जिन्होंने कुरान करीम नमाज में पढ़ा है, उनको चुपके से हदिया दे दिए। मैं मसलहत ये समझता हूँ कि उनकी तरफ से मैं इनकी खिदमत में हदिया पेश करूँ। हाफिज अनस साहब खड़े हो, अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम। हाफिज अरशद साहब, हाफिज इस्माइल साहब। देखो ये हदिया, हाफिजों की खिदमत में हदिया पेश करने का ये तरीका है। लो भी एक साहब और मेरी तरफ से, हाफिज अरशद साहब, ये मेरी तरफ से। दूसरे 8 रकात वाले आओ, हाफिज क्या नाम, लो अल्लाह तुम्हारे पढ़ने में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। दूसरे तीसरे हाफिज साहब, इन्होंने 4 रकात पढ़ी थी इसलिए इनको आधा मिला। जितना गुड़ डालेंगे इतना ही तो मीठा होगा। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। सब आमीन को आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन।
نزلا من غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، لمبی چوڑی باتیں یاد نہیں رہتی، مختصر باتیں آدمی یاد رکھتا ہے۔ تو میں نے، ہمارے حفاظ کرام نے وتر کی نماز میں جو صورتیں پڑھی ہیں وہ صورتیں سنائی آپ کو، اور اس کے ساتھ سورہ حامیم سجدہ کی 2-3 آیتیں اور پڑھی۔ میں ان کا صرف ترجمہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور ترجمہ اور مطلب تاکہ اس کو آپ ذہن میں محفوظ رکھ سکیں، اس کو حرز جاں یعنی اپنی جان سے زیادہ ان باتوں کی حفاظت کریں۔ حرز جاں یہ اردو کا لفظ ہے، اسے جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ حرز جاں، اپنی جان سے زیادہ ان باتوں کی حفاظت کرو جو ان آیتوں میں آئی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنی تعریف کرنا بندوں کو سکھایا ہے۔ اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے ہم نہیں جانتے، تو اللہ نے بندوں کو سکھایا ہے کہ دیکھو میری تعریف اس طرح کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ بندوں کی زبان پر دعا نازل کی، یعنی بندوں کو سکھایا ہے کہ انہیں کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ مانگنے کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے جس سے مانگ رہے ہو اس کی خوب تعریف کرو۔ جب بھی مانگنا ہو ہمیں، اللہ سے جب بھی مانگنا ہو خوب تعریف کرو، اور کسی انسان سے مانگنا ہو تو مسکا لگاؤ، ڈائریکٹ کہو $10 دے دے، وہ کہتے گیٹ آؤٹ، اور آپ پہلے سے مسکا لگائیں کہ آپ ایسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، سنگل بھینسے ہیں، اور پھر آپ مانگے تو اس کا دل پسیج جائے گا، دے گا۔ تو یہ مانگنے کا ادب ہے، چاہے بندوں سے کوئی ضرورت پڑے مانگنے کی وہاں بھی یہ ادب ہے، اور مولا سے مانگنا ہے تو وہاں بھی اللہ نے یہ ادب سکھایا ہے۔ فرمایا کہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں۔ تعریف کس پر ہوتی ہے؟ خوبی پر ہوتی ہے۔ کسی میں کوئی خوبی ہو اور اس خوبی کو آپ سراہیں، اس خوبی کو آپ سراہیں، یہ اردو کا لفظ ہے، جلدی سے نہیں سمجھو گے۔ کسی میں کوئی خوبی ہو اور آپ اس خوبی کو سراہیں تو اس کا نام حمد ہے، عربی میں، اردو کے نام تعریف ہے۔ جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ساری خوبیاں اللہ میں ہیں۔ اگر کسی میں کوئی اور خوبی ہوتی تو اس کے لیے بھی تعریف ہوتی۔ یہ نقطہ سمجھو۔ جب ہم نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمام خوبیاں ان کے لیے ہیں، کسی اور کے پاس کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ اگر کسی بھی شخص میں یا کسی بھی چیز میں کوئی خوبی ہے تو اللہ کی دی ہوئی، اور جب اللہ کی دی ہوئی ہے تو اس کی اپنی کہاں رہی خوبی؟ تو خوبی وہیں گئی۔ ایک ہیرا بڑا شاندار ہے، آپ کے بھائی بڑا قیمتی ہیرا ہے، یہ کس کی تعریف ہوئی؟ ہیرا بنانے والے کی تعریف۔ بنانے والے نے ایسا قیمتی ہیرا بنایا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا قیمتی بڑا اچھا ہیرا ہے، وہ نہ بناتا تو آپ کیا کہتے؟ ایک معمولی پتھر ہوتا۔ آپ کہیں کہ یہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، حضرت نوح کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، میرے آقا کی بڑی شخصیتیں ہیں۔ تو بڑی شخصیتیں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اللہ نے ان کو وہ کمالات دیے تو وہ بڑی شخصیتیں بنی، تو تعریف لوٹ کر اللہ کی طرف گئی۔ ایک بہترین محل دیکھیں آپ، اور تعریف وہ بڑا اچھا محل ہے، ونڈرفل، تو وہ تعریف اللہ کی گئی۔
کیونکہ اس بنانے والے فاؤنڈر کو، بانی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال دیا ذہنی کہ اس نے ایسا بہترین محل بنایا، تو تعریف وہیں گئی۔ لہذا پہلے جملے میں تو ہم نے یہ کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کا حقیقتاً حقدار نہیں۔ جو بھی تعریف کا، جس کی بھی تعریف کی جاتی بالعرض کی جاتی ہے کہ اس کو یہ کمال اللہ نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان یہ ایک نقطہ سمجھ لے تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، کسی کی چوکھٹ پر ماتھا نہ ٹیکے، کسی کی پوجا اور ورشپ نہ کرے۔ کیوں؟ جب کسی کے پاس کوئی کمال اپنا ہے ہی نہیں تو کس بات پر اس کی ورشپ ہوگی، کس بات پر اس کی پوجا ہوگی؟ ہر ایک کو جو بھی جسی کو بزرگی کا کمال ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اس کو ٹیکنالوجی کا کمال ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، کوئی مینوفیکچرنگ کا کمال ملا ہے وہ اللہ نے دیا، سب اللہ نے دیا ہے۔ تو کسی غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کا اور اس کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ پھر دوسرا فرمایا کہ وہ جو اللہ ہے، جو تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہی سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ جہان کتنے ہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہیں انسانوں کا عالم بھی ہے، اور یہیں جنات کا عالم بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور یہیں فرشتوں کا عالم بھی ہے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور کوئی چونٹی جا رہی ہے تو چونٹیوں کا عالم بھی یہی ہے، مچھر اڑ رہا ہے تو مچھر کا عالم بھی یہی ہے، اور جو دنیا ہم سے پرے ہے وہاں کتنے عالم ہیں کوئی گن نہیں سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا، جان نہیں سکتا ہے۔ ان سارے عالموں کا سسٹینر کون ہے؟ اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں۔ پروردگار کا کیا مطلب ہے؟ رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنہار کا کیا مطلب ہے؟ سسٹینر کا کیا مطلب ہے؟ جس شخصیت میں تین باتیں جمع ہوں وہ پروردگار ہے۔ سب سے پہلی بات، مخلوق کو عدم سے وجود میں لائے، نیست سے ہست کرے، نتھنگ سے تھنگ بنائے۔ پہلی چیز یہ ہے، جو نتھنگ سے تھنگ بنائے، نیست سے ہست کرے، وہی رب ہو سکتا ہے، دوسرا رب نہیں ہو سکتا۔ ہم گھوڑا خرید کر لائے $50,000 میں اور خوب خدمت کی، ہم رب نہیں ہیں۔ اس گھوڑے کو ہم عدم سے وجود میں نہیں لائے، اس کو عدم سے وجود میں لانے والا کوئی اور ہے۔ بادشاہ پبلک کی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑی ویلفیئر بانٹتا ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ گورنمنٹ رب نہیں ہے۔ کیوں؟ گورنمنٹ کو اور بادشاہ کو کس نے دیا ہے؟ باپ بیٹوں بچوں کو کھلاتا ہے، شوہر بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، یہ رب نہیں ہے۔ کیونکہ بیوی بچے اور شوہر یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، نہ باپ نے پیدا کیا، نہ شوہر نے پیدا کیا، نہ بادشاہ نے پیدا کیا، نہ گورنمنٹ نے پیدا کیا۔ رب ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ اسے نیست سے، مخلوق کو نیست سے ہست کرے اور نتھنگ سے تھنگ بنائے۔ دوسری چیز، جب یہ چیز وجود میں آ گئی تو اس کے بقا کا سامان کرے۔ جو چیز نیست سے ہست ہو گئی، نتھنگ سے تھنگ بن گئی، اب تھنگ بننے کے بعد وہ برقرار رہے، باقی رہے۔ ایسا نہ ہو جیسے بجلی کونتی ہے، وجود میں آئی ختم، اس کے بقا کا سامان نہیں کیا اللہ نے۔ ایسا نہیں، اس کو وجود میں لانے کے بعد اس کے بقا کا سامان کرے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو جس کو عدم سے وجود بخشا ہے سب کے بقا کا سامان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری مخلوقات کو ہم کہاں دیکھیں گے؟ ہم اپنا ہی مثال، اپنی ہی کیوں مثال نہ لے لیں؟ ماں کے پیٹ میں دنیا میں پیدا فارسی لفظ ہے، پیدا کے معنی ظاہر، دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پہلے نتھنگ سے تھنگ بن جاتا ہے انسان۔ پھر وہ 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں سانس کیسے لیتا ہے؟ 4 مہینے میں کھاتا کیا ہے؟ 4 مہینے میں پیتا کیا ہے؟ کھاتا پیتا ہے اور بڑھتا ہے۔ 4 مہینے میں جس وقت میں روح پڑتی ہے اس وقت 4 مہینے میں کافی بچہ بڑھتا ہے۔ کیا کھا پی کر بڑھتا ہے؟
سانس کیسے وہاں لیتا ہے اور کس طریقے سے وہاں زندہ رہتا ہے، سوچو میرے بھائیو، عقل دنگ رہ جائے گی۔ 3 پردوں کے اندر ہوا پہنچتی ہے اور وہ سانس لیتا ہے۔ ایک تو ماں کا پیٹ، ایک پردہ تو یہ ہے، پھر دوسرا اندر بچہ دانی۔ بچہ دانی ایک تھیلی ہے، وہ بھی ایک پردہ ہے۔ پھر اس بچہ دانی کے اندر ایک گولا ہے، جس گولے میں بچہ ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد جو میل گرتا ہے، وہ میل جو گرتا ہے وہ گولا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس گولے کے اندر ایک پورا دریا ہے، پانی بھرا ہوا ہے۔ باہر سے ہوا یہ 3 پردے کراس کر کے اس گندے پانی میں ہو کر بچے کے ناک سے ہوا پہنچتی ہے، اور مجال ہے کہ وہ گندا پانی اندر چلا جائے۔ گندا پانی نہیں جاتا، صرف ہوا جاتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ چلو اندر جا کے دکھاؤں میں کیسے آتی ہوا، یہاں سے کیسے بتاؤں کیسے؟ مثال سے سمجھاؤ۔ آپ کانچ کے کمرے میں بیٹھ جائیے، وائس آپ کے موبائل میں وائس باہر سے آتی نہیں آتی؟ آپ بالکل کانچ کا کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیے، اندر موبائل میں گھنٹی بجے گی، آپ کا ہیلو ہیلو، کہاں سے آواز آئی؟ کانچ کو کراش کر کے آئی۔ جب وائس کانچ کو کراش کر سکتی ہے تو ونڈ 3 پردوں کو کراش کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر آدمی سمجھنا چاہیے، آپ سے مشاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن مثال سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیسے بھی پیک گھر کے اندر بیٹھیے، موبائل وہاں بھی بجتا ہے، وائس اس کے اندر بھی آتی ہے، کہاں سے آتی ہے۔ تو جب وائس ایک حقیقت ہے، کوئی فرضی بات نہیں ہے، وائس ایک حقیقت ہے، وہ کانچ اور دیوار کو اور پتھر کی دیوار کو کراس کر کے اندر آ کر آپ کے موبائل میں بج سکتی ہے، تو ان پردوں کے اندر سے ونڈ کیوں نہیں جا سکتی اور بچہ کیوں سانس نہیں لے سکتا؟ اور کھاتا پیتا کیا ہے جس سے صرف زندہ نہیں رہتا، پلتا بڑھتا ہے؟ شربت روح افزا پیتا ہے، یہاں ملتا ہے شربت روح افزا، شربت روح افزا پیتا ہے۔ عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد میں رحم بچہ داری بند ہو جاتی ہے اور ماہواری کا خون اسٹاک رہتا ہے، ہر مہینے حمل ٹھہرنے کے بعد بھی ہر مہینے ماہواری آتی ہے، مگر وہ خون باہر نہیں آتا، اندر اسٹاک رہتا، رگوں کے اندر جمع رہتا ہے۔ اور جب بچے میں روح پڑ جاتی ہے تو پھر وہ رگوں میں سے وہ خون بچہ دانی کے باہر پیٹ میں ٹپکتا ہے، بچہ دانی کے باہر، بچہ دانی کے اندر، میں نے غلط کہا، بچہ دانی کے اندر ٹپکتا ہے، اور بچے کے اوپر جو گولا ہے وہ گولا اس خون کو چوستا ہے اور اس کو ریفائن کرتا ہے، اور ریفائن کر کے وہ سب گولے میں سے باریک باریک رگوں میں وہ خون چل کر ناک کے راستے سے پیٹ میں پہنچتا ہے۔ وہی اس کا کھانا بھی، وہی اس کا پینا بھی ہے۔ کہ دونوں کیسے جمع ہو گئے؟ جیسے زمزم میں دونوں باتیں جمع ہیں۔ زمزم کا کنواں، اس میں کھانے کی بھی پینے کے بھی، اگر کسی کو کھانا نہ ملے اور کئی دن نہیں کئی مہینے صرف زمزم کے پانی پر گزارا کر سکتا ہے، اللہ نے اس میں کھانے کی بھی صلاحیت رکھی اور پینے کی بھی صلاحیت رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خون جمع ہے، اس خون میں یہ دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ پیٹ میں ناک کے ذریعے سے پیٹ میں پہنچتا ہے۔ پھر جو خون پیچھے بچ جاتا ہے، جب بچہ باہر نکل آتا ہے تو وہ خون نفاس کی شکل میں آتا ہے، وہ نفاس بن کر آتا ہے۔ در حقیقت وہ حیض ہی کا خون ہے، اسی لیے حیض اور نفاس کے احکام ایک ہیں۔ روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز معاف ہے، ایک احکام ہے، کیونکہ وہ ایک ہی خون ہے۔ پھر کھایا پیا، حقہ کہاں ہے؟ جب کھائے گا پیے گا تو اس کو کہیں نکلنے کا راستہ چاہیے کہ نہیں؟ فضولات کے نکلنے کا راستہ اعلان کرنا ہے۔ لو، قدرت کا نظام دیکھو، ہم یہاں دنیا میں 24 گھنٹے میں اگر فضولات نہ نکلے تو ہم پریشان ہو جاتے، فوراً ڈاکٹر کے یہاں بھاگتے ہیں، قبض ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ 4 مہینے تک اس بچے کے فضلات پیٹ ہی میں رکھتے ہیں. اور عورتوں سے پوچھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد پھر پکانا شروع کرتا ہے، کالا 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 پکانا شروع کرتا ہے. ابھی کہاں سے پکانا آ رہا ہے؟ کھایا تو بھی کچھ ہے ہی نہیں. کھایا ہے، 4 مہینے کھایا ہے، اور اس کا کھایا ہوا پیٹ میں سب فضلات جمع ہیں. اور اسی لیے بچہ پیدا ہوتے ہی گھٹی پلاتے ہیں. گٹی ایک سیرپ ہوتا ہے، اسے پکاتے بھی ہیں اور بازار میں بھی ملتا ہے. اس میں مسہل دوائیں ہوتی ہیں جو پیٹ صاف کر دیں. بچے کو پیدا، یا پھر شہد چٹاتی ہیں عورتیں، اس سے بھی پیٹ صاف ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ابھی تو پیٹ میں سے نکلا، ابھی پیٹ میں سے پخانا کہاں سے نکل رہا ہے؟ کچھ کھائے گا پیے گا جبھی تو نکلے گا. پیشاب بھی شروع کر دیتا ہے، آتے ہی پیشاب شروع کر دیتا ہے. ارے بھی کہاں سے پیشاب آ رہا ہے؟ سبھی اسٹاک ہے اندر. 4 مہینے کا پاخانہ پیشاب جمع ہے، وہ آنا شروع ہو جائے گا. ابھی اس نے کچھ نہیں دنیا میں آ کر کھایا پیا، پیشاب بھی شروع ہو جائے گا، پخانا بھی شروع ہو جائے گا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھا ہے، وقت آئے گا جب نکلے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو وجود میں آنے کے بعد میں اس کے بقا کا سامان کیسے کرتے ہیں. اگر پیٹ میں بچہ زندہ ہونے کے بعد سانس لینے کا انتظام اللہ نہ کرتے تو مر جاتا ہے، 5 منٹ میں مر جاتا ہے. اللہ کھانے پینے کا انتظام نہ کرتے تو کیسے پلتا بڑھتا. اور کھانا پینے کا انتظام ہوتا اور پخانا اور پیشاب کا انتظام نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے. یہ سب قدرت نے اندر پیٹ میں یہ سب انتظامات کر رکھے. پھر بچہ یوں ہی دنیا میں آ گیا کہ وہ حیض کا خون جو پیچھے جمع تھا رگوں کے اندر، وہ دودھ بن کر دودھ کی 2 نہریں بہنے لگتی ہیں. 2 چھاتیوں سے دودھ کی 2 نہریں بہنے لگتی ہیں. اور ویری لو فیٹ کا دودھ. اتنا لو فیٹ کا دودھ دنیا کا کوئی مشین نہیں پیدا بنا سکتی. اتنا لو فیٹ کا دودھ اللہ تعالیٰ اسی حیض کے خون میں سے دودھ بناتے ہیں، اور دودھ بنا کر کے 2 دریا بہنے لگتے ہیں. اور وہ 2 دریا کب بہتے ہیں؟ جب بچے کا پیٹ صاف ہو جائے، اس سے پہلے چھاتی میں دودھ نہیں اترتا. کیا قدرت کا کمال ہے. اگر فوراً دودھ اترے اور بچہ پینا شروع کر دے، پیٹ تو صاف ہوا نہیں، اندر تو پخانا بھرا ہوا ہے، تو کیسے کام چلے گا؟ تو کم از کم 1.5-2 دن کے بعد دودھ اترتا ہے چھاتی میں، وہاں تک نہیں اترتا. 1.5-2 دن میں بچے کا پیٹ بالکل صاف ہو جاتا ہے، پیشاب بھی نکل گیا، پاخانہ بھی نکل گیا. اب دودھ کی 2 نہریں اکٹھا ہو گئی. اگر کوئی کھانا کوئی چیز نہ ملے تو ماں کی پستان میں جو دودھ 2 ندیوں سے آ رہا ہے، وہ بچے کے تربیت کے لیے 2 سال تک کافی. وہ قدرت کیسے انتظامات کرتی ہے. ایک چیز مخلوق وجود میں آئی ہے تو اس کو باقی تو رہنا ہے، باقی رہنے کے اسباب اللہ کیسے پیدا کرتے ہیں. پھر جب بچے کا معدہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب وہ سخت چیزیں ہضم کرتا ہے، تب پھر دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں. کیوں؟ پیدا ہوتے ہی دانت لے کر کیوں نہیں آئے؟ ابھی اس کا معدہ اس قابل نہیں ہے کہ دوسری چیزیں ہضم کر سکے. لہذا اس وقت میں اللہ تعالیٰ دانت نکالنا شروع کرتے ہیں جب اس کے معدے میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی. اور میرے بھائیوں، قرآن میں ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی بڑی عمر ہو جاتی ہے اسے ہم بناوٹ میں اونھا کر دیتے ہیں. لہذا جب کسی کے دانت ٹوٹنے شروع ہوں تو سب چیزیں کھانا بند کر دو. اب اللہ دانت واپس لے رہے ہیں، اس کا مطلب معدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور خدا نہ خواستہ سارے دانت اور ڈاڑ ختم، تو کوئی سخت چیز نہیں کھانے کی، نرم نرم چیزیں کھاؤ. ایک بھائی نے مجھے پوچھا تھا تمہاری صحت کا راز کیا ہے. میں ان کو بتاؤں، میرے ایک دانت نہیں، ایک ڈاڑ نہیں، اور جب سے دانت اور ڈاڑ میرے ختم ہو گئے میں کوئی سخت چیز کھاتا ہی نہیں، بہت نرم چیز کھاتا ہوں. اللہ نے دانت لے لیے، اس کا مطلب یہ کہ اب میرا معدہ کمزور ہو گیا، اب میں ہرن کا گوشت نہیں کھا سکتا. ہاتھی کا گوشت لاتے ہیں، حضرت کے لیے ہاتھی کا گوشت لائے. ارے حضرت تو اب کمزور ہو گئے، اب ہاتھی نہیں کھا سکتے.
کوئی دکھا والا کھایا ہو یہ سمجھنے کا نقطہ ہے. ہم میں سے ہر شخص کو بڑھاپے کو سرحد پر پہنچنا ہے. جب بڑھاپے کی سرحد پر پہنچو اور دانت جواب دینے لگے، ڈائبٹیز سے نہیں، ڈائبٹیز ایک عارض ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور دانت جواب دینے لگے، ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، تو کھانے میں سخت چیزیں کھانا بند کر دو. دانت گرنا علامت ہے کہ اب معدے میں قوت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اب سخت چیزیں ہضم نہیں کرے گا معدہ. صحت شاندار رہے گی، تجربہ کر کے دیکھو. اسی طریقے پر پیدا ہوتے ہی اللہ دانت نہیں دیتے. کیوں؟ وہ دانت دیں گے تو آتے ہی کھانا شروع کر دے گا، چبانا شروع کر دے گا، معدے میں بھی طاقت نہیں. تو جب کھانے کی طاقت پیدا ہوتی ہے تب اللہ دانت دیتے ہیں. اور جہاں دانت نکلنے شروع ہوئے کہ وہ دودھ کی نہریں سوکھنے لگی. اللہ غنی. پہلے اتنی بہ رہی تھی کہ بچے کے لیے وہی کافی، اب دانت نکلنے شروع ہوئے، دودھ آنا کم ہو گئے، تاکہ دوسری چیز کھائے. کب تک وہ چھاتی سے لگا رہے گا؟ پھر دو چیزیں ہو گئی. رب ہونے کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ ہستی کی مخلوق کو نیست سے ہست کرے، نتھنگ سے تھنگ بنائے، اور جب وہ تھنگ بن گئی تو اس کے بقا کا سامان کرے. اگر بقا کا سامان نہیں کرے گا وہ تو وجود میں باقی نہیں رہے گی، مخلوق ختم ہو جائے گی. پھر تیسری چیز، ہر مخلوق کو تدریجاً آہستہ آہستہ ترقی دیتے 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 اس کے منتہائے کمال پر، یعنی لاسٹ پوائنٹ پر پہنچائے. یوں نہیں کہ ربڑ پکڑا اور کھینچ دیا اور بچہ آج پیدا ہوا کل شادی کا وقت آ گیا، کھینچ کے لمبا کر دیا. نہیں، رب ایسا نہیں ہوتا ہے. رب کے لیے ضروری ہے کہ ہر مخلوق کو تدریجاً، شیئن فشیئن، سلولی بڑھاتا 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 کہاں تک لے جائے گا؟ ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، وہاں تک لے جا کر روک دے گا. یہ رب ہونے کے لیے ضروری ہے. چنانچہ آپ پوری مخلوقات پر نظر ڈالیں، زمین میں سے ایک بیج اگتا ہے اور وہ 3 مہینے میں مرچی کا مکمل پودا بن جاتا ہے. اس کے آخری لاسٹ پوائنٹ آ گیا اور 3 مہینے میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور آپ امرود کا درخت بوتے ہیں تو وہ اتنا ہو کر رکتا نہیں ہے، اس کا ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، لیول ہے، وہاں تک جاتا ہے اور 2-2.5 سال میں وہ امرود کا پودا درخت بنتا ہے. اور بعض درخت آم وغیرہ، بعض درخت ایسے بھی ہیں کہ 100 سال میں لاسٹ پوائنٹ تک پہنچتے ہیں. ہارون رشید کا مشہور قصہ ہے، وہ جا رہا تھا تو ایک 70-80 سال کا بڈھا ایک ایسا درخت کا باغوں میں لگا رہا تھا، پودے لگا رہا تھا جس پر 100 سال کے بعد پھل آئیں گے. تو ہارون رشید کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا یہ بڈھے کو بلا کر لائیے، اس کا دماغ چل گیا. آیا، بڑے میاں جی کتنی عمر ہے؟ کہ 80 ایئرز. کیا بول رہے ہو؟ کہ فلاں درخت، اس پر پھل کتنے دن میں آئے گا؟ 100 سال میں. بادشاہ نے کہا کہ تیرا دماغ چل گیا، 80 سال میں تو یہ درخت لگا رہا ہے، تو 100 سال تک اس کا پھل کھانے کے لیے زندہ رہے گا؟ تو اس بڈھے نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ہارون رشید بہت عقل مند بادشاہ ہے، آج معلوم ہوا مہا بے وقوف ہے. بادشاہ نے کہا ہارون رشید میں کیا بے وقوفی کروں؟ اس نے کہا جہاں پناہ دیکھیے یہ درخت میرے پر دادا کے لگائے ہوئے ہیں، ان کا پھل میں کھا رہا ہوں. میں یہ درخت لگاؤں گا تو میرے پوتے کھائیں گے، اور میں نہیں لگاؤں تو میرے پوتے کیا کھائیں گے؟ یہ میرے پر دادا کے لگائے ہوئے درخت کا پھل میں کھا رہا ہوں. سمجھداری کی بات ہے. معلوم ہے کہ کون سا درخت 100 سال کا، چھوڑو اس بحث کو، مثال میں کوئی ضروری نہیں ہوتی. تو بعض درخت لاسٹ پوائنٹ پر پہنچتے ہیں 100 سال کے بعد، بعض 10 سال کے بعد. یہی حال جانوروں کا، ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے اتنا ہو کر رک جاتا ہے، لاسٹ پوائنٹ آ گیا. ایک چڑیا پیدا ہوتی ہے اتنی ہو کر رک جاتی ہے، لاسٹ پوائنٹ آ گیا. بکری پیدا ہوتی ہے اتنی پہنچ کر رک جاتی ہے، لاسٹ پوائنٹ آ گیا. بھینس اتنی ہو کر رک جاتی ہے، اونٹ اتنا ہو کر رک جاتا ہے، ہاتھی اتنا ہو کر رک جاتا ہے.
ہر ایک کا لاسٹ پوائنٹ آ گیا، وہاں تک جائے گا، اور لاسٹ پوائنٹ تک کتنے دنوں میں پہنچے گا اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ اللہ کا نظام ہے۔ انسان کا بھی ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، پیدا ہوتے ہی سلولی تدریجن بڑھتا ہے، بڑھتا 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 18-20 سال میں لاسٹ پوائنٹ تو چلا گیا۔ بس اب کتنا بھی کھلاؤ آگے نہیں جائے گا، کیونکہ اب بھی اگر چلتا ہی رہے تو لمبو جی بن جائے گا۔ لا الہ۔ پھر قدرت کا یہ بھی نظام ہے، جس کے کیئر کرنے والے ہیں وہ آہستہ بڑھتا ہے، اور جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے وہ فٹافٹ بڑھتا ہے، اس کا پرسان حال اللہ ہے۔ بھینس آنگن میں بندھی ہے، گھاپن ہے، آنگن میں بندھی ہوئی، سب گھر والے گھر میں سوئے ہیں، رات میں بھینس بھی آئی، بچہ آ گیا۔ جب صبح گھر والے گھر میں سے نکلتے ہیں تو بچہ آنگن میں چل بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اور جب ماں کو گھاس لا کر ڈالی تو بچہ بھی آ کر تین کے چگ رہا ہے۔ اور انسان کا بچہ 2 سال تک ہاتھوں میں اٹھائے پھرنا پڑتا ہے، اس کے پاس میں رکھا ہوا دودھ لے کر بچہ نہیں پی سکتا، وہ بھی کوئی پلائے تو پیے گا، کیوں؟ بچے کی کیئر کرنے والے موجود ہیں، ماں باپ۔ اور اس بھینس کے بچے کو بیچارے کون دیکھے گا؟ وہ پیدا ہو جاتا ہے، سب مالکان گھر میں سوئے ہیں، اور وہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور اسے کس نے نہلایا؟ اس بچے کو کس نے نہلایا؟ اس کی ماں نے نہلایا۔ بھینس ہی اسے چاٹتی ہے، پیدا ہونے کا بچے کو چاٹتی ہے، اور چاٹ کر بالکل کلین کر دیتی۔ تو بھینس نے اس کو نہلا بھی دیا، اور تھوڑی دیر میں 5-10-15 منٹ کے بعد میں بچہ خود ہی کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہوگا تب بھی ماں چاٹے گی، تھوڑی دیر میں گھومنا پھرنا شروع کر دے گا۔ پھر انسان کو اللہ نے 2 چھاتیاں دی ہیں، اور بھینس کو 4 تھن دیے ہیں، کیوں؟ 2 تمہارے، 2 بچڑے کے۔ ہمارا بھی تو کوئی بھینس میں حصہ ہے، گھاس لا کر ڈالتے ہیں، تو 4 تھن دیے کہ 2 مالک 2 ہے اور 2 بچہ پیے۔ چنانچہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ 2 تھن نہیں دھوتے، بچے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور 2 تھن دھو لیں گے۔ پھر جب بچہ اچھی طرح سے گھاس دانا کھانے لگے گا تو پھر تیسرا بھی دھو لیں گے، 1 تھن چھوڑیں گے۔ پھر اور بچہ بڑا ہو گیا تو چوتھا بھی دھونا شروع کر دیں گے، اور 4 دھنوں میں برائے نام دودھ چھوڑیں گے، تاکہ بچے کا دل بہل جائے کہ مجھے دودھ مل رہا ہے۔ کیا عجیب و غریب نظام ہے قدرت کا۔ تو جس مخلوق کے وجود میں آنے کے بعد اس کی نگرانی، حفاظت، سروس، خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لاسٹ پوائنٹ اس کو اللہ آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں، کرو خدمت، ثواب کماؤ۔ اور تمام ماں باپ بچوں کی اپنی جان سے زیادہ خدمت کرتے ہیں الحمدللہ، اور ثواب پاتے ہیں۔ نیچر ہے، اللہ نے ماں باپ کا ایک نیچر رکھا ہے، فطری طور پر اس کی طرف محبوب ہے۔ پھر جو ابھی اللہ نے فرمایا تھا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جب بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی تو بناوٹ میں اوندا کر دیتے ہیں، بچے جیسا کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اولاد اب ماں باپ کی خدمت کر کے اجر پائے، مگر اولاد نالائق ہوتی ہے، وہ اولڈ پیپل ہاؤس میں بھیج دیتی ہے۔ پہلے اللہ نے ماں باپ کو ثواب کمانے کا موقع دیا، بچہ ناتواں آیا، 2 3 4 5 6 سال تک انگلی پکڑ پکڑ کر لے کر چلا، ہر طرح سے اسے پروان چڑھایا اور اس کی خدمت کر کے اجر و ثواب پایا۔ بچے سے کچھ نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، اجر و ثواب پایا ہے۔ پھر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو معاملہ الٹ کر دیا اللہ نے، ماں باپ بچے جیسے ناتواں ہو گئے، پھر اللہ سے کہا کرو خدمت، اور خدمت کر کے اجر و ثواب پاؤ۔ اور جو نیک اولاد ہے، اور ہے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی نیک اولادیں ہیں، بوڑھاپے میں ماں باپ کو آنکھوں کے پلکوں پر اٹھا کر پالتے ہیں، ان کی ہر خدمت کرتے ہیں، ان کی کسی خدمت سے ذرا منہ نہیں موڑتے۔ مگر اب زمانہ برا آ گیا ہے، عام احوال لوگوں کی یہ ہو گئے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ بڑھاپے میں ماں باپ کے ساتھ اولاد کیا کرتی ہے، اور یہ کیوں کرتی ہے؟ قصور ماں باپ کا ہے، ملک کا سارا قصور نہیں ہے۔
آپ یہ سمجھیں کہ ملک کا سارا قصور ہے، ملک کا سارا قصور نہیں، ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ کوئی شخص 3 کام کرے تو بڑھاپے میں یہ نوبت آ نہیں سکتی۔ 3 کام کیا ہے؟ جس وقت شادی کرے نیک لڑکی نیک عورت سے شادی کرے، تاکہ اس کی کوکھ سے جو اولاد جنم لے وہ دینی جذبات لے کر آئے۔ حمل کے زمانے میں ماں جو کچھ سوچتی سمجھتی پڑھتی لکھتی بولتی چالتی، یہ سب کے بچے پر اثرات پڑتے ہیں۔ تو شادی کرے تو نیک خاتون سے شادی کرے، تاکہ اس کی پیٹ سے جو اولاد دنیا میں آئے وہ نیک آئے۔ پھر دنیا میں اولاد آ گئی تو اس کا اچھا نام رکھے، جس کے بہترین اچھے معنی ہوں، کہ یونیک انوکھا نام، لا حول ولا قوت، انوکھا نام شیطان رکھ لے، یہ سب سے زیادہ انوکھا ہے۔ یونیک کوئی چیز نہیں میرے بھائیو، معنی کے اعتبار سے نہایت شاندار اچھا نام ہونا چاہیے، اچھا نام رکھے۔ اور نمبر 3، اس کی دینی تعلیم و تربیت کرے، صرف تعلیم نہیں، دینی تعلیم و تربیت کرے۔ اگر کوئی بندہ اپنی اولاد پر یہ 3 کام کر کے دکھائے تو میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، بڑھاپے میں اس کی اولاد اس کو جوتوں سے نہیں مارے گی، سر پہ بٹھائے گی۔ لیکن جن ماں باپ کے ساتھ یہ صورتحال ہے، آپ غور کریں گے تو ان 3 میں سے یا تو تینوں باتوں میں کمی ہوگی، یا 2 باتوں میں کمی ہوگی، یا ایک بات میں ضرور کمی ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال سے 2-4 ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ صرف اسٹیٹ اور گورنمنٹ ہی کا قانون ہی سارا سبب نہیں ہے، ماں باپ کا جو طرز عمل ہے وہ طرز عمل بھی سبب بنتا ہے۔ جب انہوں نے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت نہیں کی، ان بچوں کو بیچاروں کو ماں باپ کے حقوق ہی معلوم نہیں ہے، بچپن سے انہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، ادھر ادھر آوارہ بھٹکتے رہے ہیں، تو اب بڑے ہو کر بیوی کی سنیں گے یا ماں کی سنیں گے؟ اب تو بیوی کی سنیں گے، ماں کی نہیں سنیں گے۔ بڑے ہو کر بیوی کی سنیں گے یا باپ کی سنیں گے؟ بیوی کی سنیں گے، باپ کی نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ بیوی تو ہر وقت ساتھ لگی ہوئی ہے، اور باپ کے حقوق تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو سکھلائے ہی نہیں گئے، اس کی تعلیم و تربیت ہی اس نہجے پر نہیں کی گئی۔ بہرحال مجھے تو یہ نقطہ سمجھانا ہے کہ قدرت نے بچے کو ناتواں پیدا کیا ہے تاکہ ماں باپ خدمت کر کے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کریں۔ ایک حدیث ہے، فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یا 2 بہنوں کی پرورش کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک خندق حائل کر دیں گے، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا کہ اس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہے، 2 بہنوں کی پرورش کی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بچے اس حال میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں تاکہ ماں باپ خدمت کر کے جنت حاصل کریں، جہنم سے بچیں، ورنہ تو اللہ اس پر قادر ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھینس کا بچہ خود ہی کھڑا ہو کر چلنے لگتا ہے اور گھاس کھانے لگتا ہے۔ پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو معاملہ اللہ پلٹتے کیوں ہیں؟ اب اولاد کو چانس دیتے ہیں کہ جو تمہارا حال تھا وہ یہی حال ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو دعائیں اولاد کو سکھلائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دعا میں یہی نقطہ ہے۔ کما ربیانی صغیرا کیوں یاد کرتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے کہ وہ جو تھا موقع، وہ چانس اب تمہیں ملا ہے، اب کرو خدمت ماں باپ کی، جنت میں جاؤ، جہنم سے بچو۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب اور پروردگار ہونے کے لیے 3 کام کرے گا تو رب اور پروردگار ہے۔ کسی مخلوق کو عدم سے وجود میں لائے، نتھنگ سے تھنگ کرے، پھر اس کے بقا کا سامان کرے، پھر اسے سلولی بڑھاتا بڑھاتا اس کے لاسٹ پوائنٹ تک لے جائے۔ قرآن کریم میں ایک مضمون ہے، کبھی کسی کو اشکال ہوا ہوگا، جگہ جگہ پر ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین بنائے۔
اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام 6 دنوں میں بنائے. وہاں طالب علم ہمارے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ٹائم لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی قدرت تو کن فیکن ہے. انہوں نے کہا ہو گیا، پھر 6 دن لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر دن کو سمجھو، یہ جو 6 دن ہیں یہ ہمارے دنیا کے 6 دن نہیں ہیں. ہمارے دنیا کے یہ دن تو جب آسمان زمین وجود میں آئے، سورج چاند وجود میں آئے، انہوں نے گھومنا شروع کر دیا، ڈے اینڈ نائٹ ہوئے، پھر ویک ہوا، پھر منتھ ہوا، پھر ایئر ہوا. اور یہ تو آسمان و زمین جب پیدائش شروع ہوئی تب کے 6 دن ہیں. لہذا یہ دن اللہ کے یہاں کے ہیں. اللہ کے یہاں دن کتنا بڑا ہے؟ 2 آیتوں میں ہے کہ 1000 سال کا دن ہے. تمہارے دنوں میں 1000 سال ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں 1 دن ہوتا ہے. اور ایک دوسری آیت ہے کہ جب یہاں 50,000 سال ہوتے ہیں تو اللہ کے یہاں 1 دن ہوتا ہے. تو اب 6 دن سمجھ لو، کم سے کم 6,000 سال تو ماننے ہی پڑیں گے. اور اگر 50,000 سال والا دن لو تو 3 لاکھ ایئرز ہو گئے. اتنا لمبا زمانہ آسمان و زمین بنانے میں اللہ نے کیوں لگایا؟ اللہ کی شان تو کن فیکن ہے. ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب ہے، اور رب ربڑ کھینچ کر لمبا نہیں کر دیتا. وہ سلولی مخلوقات کو چلاتے چلاتے ناریل کا درخت بویا، 15 سال میں کمپلیٹ ہوا ہے. وہاں بھی سوال کر کہ 15 سال اللہ نے کیوں لگائے؟ پھونک کیا اور ناریل کا درخت ہو گیا، ایسا کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ بھینس پیدا ہوتی ہے 7 سال میں گابن ہوتی ہے اور بکتی ہے، تو وہاں بھی سوال کر کہ بھینس 7 سال کیوں لگے، 1 دن کے اندر کیوں گابن ہو کے بک نہیں ہوئی؟ سب جگہ تو سوال کرو کہ اللہ کی شان کن فیکن ہے، تو سبھی جگہ کن فیکن ہے. سب جگہ جواب یہ ہے کہ بے شک ان کی شان کن فیکن ہے، مگر وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کے پالنہار ہیں. اور رب ہونے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ ہر مخلوق کو سلولی چلایا جائے گا، چلاتے چلاتے اس کے لاسٹ پوائنٹ پر پہنچایا جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، تمام درخت، تمام دریا، تمام پتھر، تمام پہاڑ، جو کچھ ہے، یہ 6 دوروں میں پیدا کیا ہے. ایک دم نہیں پیدا کیا، سلولی پیدا کیا ہے. کیوں سلولی پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب السماوات والارض ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار اور پالنہار ہیں. اور انسان کو کب پیدا کیا ہے؟ جب سب چیزیں وجود میں آ گئی تب انسان کو پیدا کیا. کیوں؟ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں. تو لونڈے کی لڑکے کی شادی ہوگی، اس سے پہلے کمرہ تو اس کے لیے تیار کر کے کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی تو شادی کریں گے. تو انسان کو سب کے بعد میں پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات پہلے پیدا ہوئی ہیں. دلیل قرآن میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، تو قتل کر کے کیا کرنا لاش کو؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ نے 2 کوے بھیجے. معلوم ہوا کوے پہلے پیدا ہوئے ہیں ہم سے. معلوم ہوا کہ کوے ہم سے پہلے پیدا اللہ نے کیے ہیں. قرآن کریم میں واقعہ ہے. تو صرف کوے ہی نہیں، جتنے حیوانات، درخت، چرند پرند، دریا، پہاڑ، سب اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے، اور 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، 6 دوروں میں پیدا کیا ہے. پھر جب یہ کائنات کمپلیٹ ہو گئی تب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تاکہ پوری کائنات سے انسان فائدہ اٹھائے. تو میں نے ایک انسانوں کی مثال دی. قرآن نے کہا وہ رب العالمین ہے. اگر یہ نقطہ انسان کے دماغ میں ٹچ ہو جائے تو کوئی انسان کسی مخلوق کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے، اس کے سامنے سر ٹیک نہیں سکتا ہے. ارے بھی عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے. پھر جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے اس کے بقا کا سامان کرنے والا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے کہ اسے باقی رکھ سکے. پھر ہر چیز کو منتہا کمال تک پہنچانا ہے، وہ بھی اللہ کا کمال ہے. ذرا کوئی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے. رب کے مفہوم میں، ڈیفینیشن میں جو 3 باتیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا.
जब कोई कर नहीं सकता तो माबूद कहां से बन गया हो, गॉड कहां से बन गया हो, वर्शिप उसकी कैसे हो जाएगी, सर उसके सामने कैसे झुकाएंगे, माथा उसके सामने कैसे टेकेंगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस दूसरे नुक्ते को समझ ले, कभी किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। फिर फरमाया कि वो रहमान है और रहीम है। रहमान में अल्फाज ज्यादा हैं रहीम से, दोनों एक ही मादे से हैं, मगर रहमान में अल्फाज ज्यादा हैं, रहीम में कम है। इसलिए कहा कि अल्लाह रहीम है इस दुनिया के एतबार से, हर एक पर रहम है उनका, कोई अल्लाह के रहम से महरूम नहीं। और वो रहमान है आखिरत के एतबार से, जन्नत सिर्फ मोमिनीन के लिए है, काफिरों के लिए जन्नत नहीं है। वो रहमान है माना की ज्यादती है, कुव्वत है, शिद्दत है। और रहीम में माना का ज़ौफ है, तो रहीम है। और इसी वजह से हम इंसानों का भी नाम रहीमुद्दीन नाम रखते हैं, रहीमुल्लाह नाम रखते हैं, और बहुत से नाम। रहीम लफ्ज इस्तेमाल करो, रहमान नहीं कर सकते, वो नाम अल्लाह के साथ खास है। तो फरमाया कि अल्लाह, अरबी में एक कायदा है, कभी आला से अदना की तरफ उतरते हैं और कभी अदना से आला की तरफ चढ़ते हैं। तरक्की मिनल आला इलल अदना भी होती है, मिनल अदना इलल आला भी होती है। तो यहाँ आला से अदना की तरफ उतरे हैं कि वो रहमान है, अपने मकबूल बंदों को अल्लाह ताला आखिरत में जन्नत अता फरमाएंगे। और रहीम है, इस दुनिया में रहीम है, हर एक का सामान कर रहे हैं। इसलिए फौरन मजमून आया मालिकी यौमिद्दीन। आखिरत में सिर्फ मोमिनीन को जन्नत क्यों देंगे और दुनिया में सबको क्यों खाना पीना दे रहे हैं? वो यौमुद्दीन के मालिक हैं, तुम कौन बोलने वाले बीच में? तुम्हारा बोलने का क्या हक है? उनका अपना इख्तियार। हर मामले में तुम कहो ऐसा अल्लाह करने के पाबंद नहीं है, हम चाहें ऐसा करने का अल्लाह पाबंद नहीं है। अगर वो अल्लाह हमारी ख्यालात के पाबंद हो जाएंगे तो खुदा हम होए, वो हमारे नौकर होए। अल्लाह मालिक हैं, कहा मालिक यौमुद्दीन, यौम जजा के मालिक वही अकेले हैं। ये उनका फैसला है, उनकी हिकमत है कि मोमिनीन ही को जन्नत देंगे, काफिरों को जन्नत नहीं देंगे। ये 3 आयतों में तो बंदों ने अल्लाह की तारीफ की। फिर उसके बाद मांगने साइल और मसूल के बीच का कनेक्शन। एक ने दरखास्त दी वेलफेयर के लिए, तो वो कहेगा कि मैं इस मुल्क का सिटीजन हूं और मेरा जॉब नहीं रहा, तो ये उसने कहा मैं इस मुल्क का सिटीजन हूं, ये उसने अपना कनेक्शन बतलाया। अगर ये चीज नहीं बतलाएगा तो वेलफेयर नहीं मिलेगा। तो यहां भी जब अल्लाह से मांगना है तो कनेक्शन बताओ। कनेक्शन है इय्याका नअबुदु, हम आप ही की पूजा करते हैं, आपके सिवा हमारा है कौन? किसी के सामने हम नहीं झुकते, किसी की चौखट पर हम सर नहीं टेकते हैं, आप ही की वर्शिप करते हैं, आप ही की बंदगी करते हैं, आपके अलावा हमारा है कौन? फिर कहा वइय्याका नस्तईन, हर हेल्प भी हम आप ही से मांगते हैं, हम आपके अलावा किसी से कोई हेल्प और मदद नहीं मांगते। लिहाजा वेलफेयर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भी। जब तकिया किए हुए बैठा है तो ये कनेक्शन जोड़ बिठाया। क्या चाहिए? अब टोकरा भर के तो नहीं मांग सकते जितने इमाम साहब ने तरावी के बाद मांगा। वो लंदन में हमारा एक बेतकल्लुफ दोस्त है, हज में गया, अरफा में सो रहा है, ज़ोहर पढ़ के सो रहा है अरफा के मैदान में। तो उसके साथियों ने उसे उठाया, अरे महमूद उठ, अरफा का दिन है, कुछ मांग ले। उसने कहा जाओ जाओ, मैंने सब मांग लिया। लोगों ने कहा क्या मांग लिया? कहा मैंने ज़ोहर के बाद ये दुआ की कि या अल्लाह 27वीं रात में मौलाना इस्माइल साहब ने जितनी दुआएं मांगी है वो सब दे दे। वहां के इमाम है मौलाना इस्माइल भाई, इतनी दुआ मांग के जाके सो गए।
لہذا کوئی ایک کانٹے کی بات مانگو، ساری باتیں نہیں، موقع نہیں ہے، ایک بات مانگو کانٹے کی بات. وہ کانٹے کی بات کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے. کون سا سیدھا راستہ؟ جو اسٹریٹ جنت تک جاتا ہے. بس وہ راستہ ہمیں دکھائیے. سب اس میں تھیلے میں آ گیا، اب کچھ بچا نہیں. اس ایک چھوٹی سی دعا کے اندر سب کچھ آ گیا. جنت میں جانا ہی تو مقصود ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس کی 5 انگلیاں گھی میں. اب کون سی خیر باقی رہی؟ تو بندے سے ایک دعا مانگی. سکھایا اللہ نے بندوں کو کہ یہ مانگو دعا مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھلائیے. سیدھا یعنی جو سیدھا جنت تک پہنچتا ہے وہ راستہ ہمیں دکھلائیے. دیکھو یہ راستہ حصی نہیں ہے، مانوی ہے. اسکاربورو جانا ہے، راستہ دکھاؤ، جے جاؤ وہاں سڑک پر یوں جا یوں جا یوں جا یوں جا. یہ حصی راستہ ہے، حصی راستہ ہے. حصی راستہ بتائیں گے، یوں لیفٹ یوں رائٹ یوں لیفٹ یوں رائٹ، اسکاربورو پہنچ گئے. لیکن یہ جو ہدایت ہے، جو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے، میرے بھائیو یہ محسوس نہیں، یہ تو مانوی ہے. یہ مانوی ہے، اسے مشخص ہم کیسے کریں گے؟ تو آگے نیگیٹو اور پوزیٹو مشخص کیا اسے. صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کا راستہ جن بندوں پر آپ نے انعام فرمایا. سوچ، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ کے وہ اچھے بندے جو گزرے ہیں، جن پر اللہ نے انعام و اکرام فرمایا ہے، وہ جس راستے پر زندگی گزار کر اس دنیا سے پاس ہوئے ہیں، یہ ہدایت کا جنت میں جانے والا سیدھا راستہ ہے. تو اب وہ جو مانوی چیز تھی اس کو ہم محسوس مثال میں سمجھیں گے. نیگیٹو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگار ہم اس راستے پر نہیں جانا چاہتے جن بندوں پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان بندوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو بے راہ سے بے راہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، راستے سے دوسرے راستے پر پڑ گئے. ہم ان بندوں کے راستے پر نہیں جانا چاہتے. اور پھر بندوں دیکھو، اسٹیشن پر جب پٹریاں بدلتی ہیں تو 1 انچ کے فاصلے سے بدلتی ہیں. گاڑی یوں جانے کے بجائے یوں ہو گئی، یہ گمراہ ہو گئی. گمراہ، راستہ گم کر کے دوسرے راستے پر پڑ گئی، راہ سے بے راہ ہو گئی. پھر یہ پٹریاں مشرق و مغرب کا دوری ہو جائے گی. یہ جو جنت ہے مشرق میں اور وہ پہنچ گئی ٹرین مغرب میں، تو یہ فی شقاق بعید ہو گیا. انتہائی درجے کی مخالفت، نبیوں کے ساتھ انتہائی درجے کی مخالفت ہوئی اور ان پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. یہ اس مسلمان فرقوں کے علاوہ جتنے دھرم ہیں یہ سب مغضوب علیہم ہیں. وہ نبیوں کے راستے سے بھٹکتے بھٹکتے اتنے دور گئے ہیں کہ نبیوں کا راستہ مشرق میں گیا، وہ مغرب میں پہنچ گئے. اسی طرح سے مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، 72 فرقے جو گمراہ ہیں، ان میں سے بعض فرقے ہندوؤں کے اور غیر مسلموں کے بمنزلے ہیں، جن کے بارے میں مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ یہ فرقے مسلمان ہی نہیں ہیں. یہ بھی ان غیر مسلم دھرموں کی طرح سے فی شقاق بعید چلے گئے، یہ بھی سب مغضوب علیہم ہیں. ایک مسلمانوں میں وہ فرقے ہیں جو گمراہ ہیں مگر مسلمان ہیں. وہ گمراہ ہیں مگر مسلمان ہیں، راستے سے بے راہ ہو گئے ہیں مگر دور بھٹک نہیں گئے ہیں. دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان مغضوب علیہم کا راستہ بھی نہیں چاہیے اور ان ضالین کا راستہ بھی نہیں چاہیے.
ہمیں منعم علیہم کا راستہ چاہیے، اللہ کے ان بندوں کا راستہ ہم چلنا چاہتے ہیں جن پر آپ کا انعام و اکرام ہوا ہے، اس راستہ ہمیں عنایت فرمائیے، ہم اس پر چلیں۔ یہ دنیا میں بے شمار ریلیجن ہیں جو مغضوب علیہم کا مصداق ہیں، اور خود مسلمانوں میں جو فرقے ہیں جو مغضوب علیہم کا مصداق ہیں، وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ نیز جو ضالین ہیں، گمراہ، راستہ گم کرنے والے ہیں، صحیح پاتھ سے دوسرے راستے پر پڑ گئے ہیں اور گمراہ ہیں، ان کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں اہل السنہ والجماعہ کا راستہ چاہیے، جو منعم علیہم کا راستہ ہے، اسی راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ سب نے کہا آمین۔ اے اللہ، امام صاحب نے جو درخواست گزاری ہے اسے قبول فرما۔ پھر ہر ایک اپنی درخواست لکھ رہا ہے۔ امام نے فاتحہ پوری کی تو ہر ایک فاتحہ پڑھ رہا ہے، ابھی کیا کر رہا ہے کہ میں اپنی درخواست دے رہا ہوں۔ پھر آمین کیوں کہی؟ امام کی درخواست پر تو نے سگنیچر کیوں کیے؟ امام نے درخواست دی، اس پر سب نے سگنیچر بھی کر دیے، اور پھر اپنی فاتحہ الگ پڑھ رہا ہے، اپنی درخواست الگ لکھ رہا ہے۔ ابھی کیوں الگ لکھ رہا ہے؟ وہ راستہ منعم علیہم کا راستہ جس کی ہم نے درخواست کی ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ قل ہو اللہ کی فضیلت میں ایک حدیث، فضیلت میں نہیں، شان نزول میں ایک حدیث آئی۔ مشرکین نے جب قرآن میں جگہ جگہ پر رب العالمین، رب السماوات والارض، ربی ربکم، تو مشرکین نے کہا صف لنا ربکا، تم جو اپنا پروردگار جس کو کہتے ہو اس کی انٹروڈکشن کرو ہمارے سامنے کہ تمہارا پروردگار ہے کون۔ چنانچہ سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ دیکھو اب سورہ اخلاص میں لا الہ الا اللہ کا مضمون ہے۔ فرمایا قل، کہیے ان سے، یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار کون ہے، صف لنا، ان کے احوال بیان کرو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ یگانہ ہے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ میرا رب جس کو کہتے ہیں، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، میرا رب، تمہارا رب، پروردگار ان سے کہو کہ وہ پروردگار اللہ ہے۔ هو اللہ، یہ تعریف کی ہے، پروپر نیم بتایا ہے۔ پروردگار یہ پروپر نیم نہیں، صفاتی نام ہے، تو پروپر نیم بتایا کہ وہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد 4 صفتیں اس کی ذکر کی۔ پہلی صفت احد، وہ یگانہ ہے۔ یگانہ فارسی لفظ ہے، اردو میں بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ یگانہ کے معنی ہیں الون، واحد، ونیس نہیں، الون، اکیلا، یگانہ۔ احد واحد کا ثانی آتا ہے، اور احد کا آگے کچھ نہیں، نہ آگے پیچھے، نہ دائیں بائیں، کچھ نہیں، وہ یگانہ ہے، اکیلا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ یگانہ ہے۔ جب اللہ یگانہ ہے تو اب اگر یہ نقطہ اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اللہ یگانہ ہے اور اللہ ہی معبود ہے، یہ یگانہ ہے، تو اللہ کے علاوہ تو کوئی چیز یگانہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی چیز یگانہ ہے ہی نہیں، سب چیزیں جوڑا جوڑا ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تمہاری کھوپڑی میں کچھ بات آئے۔ اس سے اوپر ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، دیکھو اوپر کتنا بڑا آسمان ہم نے بنایا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، نیچے دیکھو زمین کتنی بڑی ہم نے بچھائی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ، آسمان اور زمین مل کر نتیجہ نکلتا ہے، صرف آسمان سے کچھ نہیں ہوگا، صرف زمین سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی یہ دنیا اور اس کا جوڑا آگے آخرت آ رہی ہے۔ صرف اس دنیا سے کچھ نہیں ہونے کا، اور صرف آخرت ہوتی تو کائے کاجر، اور صرف دنیا ہوتی تو محنت کر کے تھک گئے، لڈو تو ملا نہیں۔ تو دنیا اور آخرت جوڑا ہے۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کے دین کی طرف بھاگو۔ اگر اس دنیا کا جو جوڑا آ رہا ہے آخرت، اس میں جنت چاہیے تو اللہ کے دین کی طرف دوڑو۔ تو ہر چیز تو جوڑا جوڑا اللہ نے بنائی، یگانہ صرف اس کی ذات۔ تو فرمایا آپ جواب دیجئے کہ میرا پروردگار، ساری کائنات کا پروردگار، سارے جہانوں کا پروردگار اللہ ہے، اور وہ یگانہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، اللہ باہما ہے، بے نیاز ہے۔ باہما بھی فارسی کا لفظ ہے، با مانے ساتھ اور ہما مانے سب کچھ کے ساتھ، یعنی سب چیز ان کے پاس میسر ہے، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہیں، باہما ہیں۔ اللہ الصمد، یہ دوسری صفت آئی۔ پہلی صفت آئی وہ یگانہ ہے، دوسری آئی وہ بے نیاز ہیں۔ لم یلد ولم یولد، ان کی کوئی اولاد نہیں، اور وہ کسی کی اولاد نہیں۔ اگر ان کی کوئی اولاد ہوتی، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ جو باپ کا حکم وہی بیٹے کا حکم ہے، بیٹے کی پوجا کرو۔ چنانچہ عیسائی بھی پوجا کرتے ہیں، ہندو بھی پوجا کرتے ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ جب بیٹے بیٹیاں مان لی تو ان کی پوجا کرنی پڑے گی، جو باپ کا حکم ہے وہی بیٹے بیٹیوں کا حکم ہے۔ قرآن نے لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، تو کسی کو پوجنے کا کیا مطلب؟ جو کچھ ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بیٹا بیٹی کوئی نہیں۔ اور فرمایا کہ وہ جنا بھی نہیں گیا ہے، یعنی اس کے ماں باپ نہیں۔ کیوں؟ ماں باپ ہوں گے تو جیسے ماں باپ کا حکم ہے وہی اولاد کا حکم ہے، اس کا الٹو، جو اولاد کا حکم ہے وہی ماں باپ کا حکم ہے۔ تو اگر اللہ کو جاننے والے ماں باپ ہوتے تو اللہ کے علاوہ ماں باپ کو بھی پوجنا پڑتا۔ تو جب کسی نے اس کو جنا نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، تو اس کے علاوہ معبود کہاں سے ہوا ہے؟ سوچو میرے بھائیو، بہت باریک نقطہ۔ اس نے جنا ہوتا جو ماں باپ کا حکم ہے، ماں باپ کا حکم ہے وہی اولاد کا ہے، تو اولاد خدا بنے گی۔ اور اللہ کو کسی نے جنا ہے تو جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کے ماں باپ کا حکم ہے، کیونکہ ماں باپ کو خدا ماننا پڑے گا۔ تو کہا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، لہذا وہی تنہا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ معبود ہونے کی ایک شکل اور ہے کہ ٹھیک ہے جنا نہیں ہے، جنا نہیں گیا ہے، ولادت کا تعلق تو نہیں ہے، مگر ہمسر ہے۔ جیسا یہ پاورفل ایسا ہی وہ پاورفل۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے لیے کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ سب فروتر ہیں، سب کمتر ہیں۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ محاورہ ہے یعبدون من دون اللہ، یعبدون من دون اللہ، اللہ سے نیچے، اللہ سے ورے مخلوقات کو پوجتے ہیں یہ مشرکین۔ کیوں؟ اللہ کے برابر ہمسر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، اللہ کے ایکول اگر کوئی ہوتا تو یہ بھی خدا اور یہ بھی خدا، جب کوئی ایکول ہے ہی نہیں تو اس نے کسی کو جنا نہیں، تو اولاد خدا نہیں، اولاد ہے ہی نہیں، کہاں سے خدا ہوگی؟ وہ کسی سے جنا نہیں گیا، یعنی ماں باپ نہیں، اگر ماں باپ ہوتے تو وہ ماں باپ ہی خدا ہوتے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ہمسر ہوتا تو وہ بھی خدا ہوتا، ہمسر بھی کوئی نہیں۔ لہذا کیا نتیجہ نکلا کہ معبود وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہی مضمون لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اس کے بعد کی صورت میں اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے فرستادے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضور کا تذکرہ کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک عنایت فرمائی ہم نے آپ کو الکوثر۔ الکوثر کے دو معنی ہیں،
آخرت میں الکوثر کے معنی ہے ایک نہر ہے میدان محشر میں جس کو ہر مسلمان جانتا ہے، اور وہ حوض کوثر کہلاتا ہے۔ یہ جنت میں سے دیکھو، میدان محشر اسی زمین پر ہے، میدان محشر اسی زمین پر ہے، اور یہ جنت کی نہر ہے، وہاں سے نہریں آتی ہیں، اور میدان قیامت میں ہر نبی کا حوض ہوگا، اور جنت سے وہ نہریں آ کر کے یہ میدان محشر میں ہر نبی کا حوض بھرے گا، اور ہر نبی اپنی امت کو اس سے پلائیں گے۔ ان نبیوں میں ان حوضوں میں سب سے بڑا حوض ہمارے آقا کا ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ امت حضور کی اتنی بڑی ہے، تو یہ جنت سے، اصل اس کا منبع جنت ہے، اور میدان حشر یہ زمین ہے، تو وہاں سے یہ نہریں آئیں گی، اور حوض صرف حضور کا نہیں ہوگا، سب نبیوں کا ہوگا۔ اور علماء نے ایک بات لکھی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی ہے کہ حوض کوثر یہ پیکر محسوس ہے اتباع سنت کا۔ جس نے سنت کی پیروی کی ہے وہ حوض پر جائے گا اور نہایت شیرین پانی پیے گا اور سیراب ہوگا، اور جو سنت چھوڑ کر کے کسی بھی دوسرے راستے پر گیا ہے، بدعات میں گیا ہے، بدعات میں مبتلا ہوا ہے، وہ حوض کوثر پر نہیں پہنچے گا، فرشتے دھکے دے دے کر اس کو دور کر دیں گے۔ حدیث شریف ہے، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، فرشتے دھکے دے کر ہٹائیں گے، تو حضور کہیں گے میرے آدمی آنے دو، تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حوض کوثر سنت کی تمثال، پیکر محسوس ہے، اس دنیا میں جو سنت پر چلا ہے وہ اس حوض پر پہنچے گا اور دستے مبارک سے جام لے کر سیراب ہوگا، اور جو اس دنیا میں بدعات میں مبتلا ہوا ہے اس کا حوض کوثر میں کوئی حصہ نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، خوب کوشش کرو سنت پر رہنے کی، سنت سے مت ہٹو۔ تو آخرت میں تو الکوثر نام ہے اس حوض کا، اور دنیا میں الکوثر کے معنی الخیر الکثیر، عربی زبان میں اس کے معنی ہے الخیر الکثیر، بہت ساری بھلائی۔ تو حضور اللہ نے فرمایا بے شک عطا فرمائی ہم نے آپ کو اس دنیا میں خیر کثیر، اور آخرت میں میدان قیامت میں حوض کوثر۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا ایک سرسری سا جائزہ لے لو، جو خیر اللہ نے اپنے حبیب کو عنایت فرمائی ہے وہ کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی، کسی انسان کے حصے میں نہیں آئی۔ یہیں امریکہ میں ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہے دی ہنڈریڈس، تاریخ انسانیت کے 100 بڑے آدمی، اور لکھنے والا عیسائی ہے۔ اس نے سب سے پہلا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، سب سے نمبر 1 حضور کا تذکرہ کیا ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 3 4 نمبر پر کیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ کتاب چھپی تو عیسائی دنیا میں بھونچال آ گیا کہ تو نے کیا کیا، حضور کا نام اول نمبر رکھ دیا تو نے۔ تو جب دوسرا ایڈیشن چھپا تو اس نے اسی طرح سے کتاب رکھی، اور اس نے فٹ نوٹس لکھا، اور اس نے کہا کہ یہ اعتراض ہوئے، مگر میں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ اس نقطۂ نظر سے کہ کس شخصیت کا انفلوئنس انسانوں پر کتنا ہے، اس سلسلے میں جتنا انفلوئنس محمد عربی کا ہے کسی اور کا نہیں۔ اور آج بھی وہ کتاب اسی طرح سے چھپتی ہے، سب سے پہلے نمبر پر حضور کا نام ہے۔ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، لیکن بعض انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں۔ انصاف کوئی بھی مذہب اور چیز ہے، انصاف طبیعت میں ہونا اور چیز ہے۔
یہ وہ خیر کثیر ہے جسے دوسرے بھی ماننے پر مجبور ہیں. ساری دنیا کا میڈیا متفق ہے اسلام کو بدنام کرو، آقائے عربی کو بدنام کرو، مگر بدنامی نہیں ان کے حصے میں گئی، نیک نامی جا رہی ہے. ان کے حصے میں نیک نامی جا رہی ہے. قرآن میں آج ہی ہمارے حافظ نے پڑھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا شہرہ بلند کیا، آپ کا آوازہ بلند کیا ہے. کتنا بلند؟ یہ عیسائی بندہ ہے، وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ انفلوئنس پوری دنیا پر انسانوں پر سب سے زیادہ آقائے مدنی کا. شاعر کہتا ہے ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ اس دنیا میں ہر عروج کے لیے زوال ہے. اس دنیا میں ہر عروج کے لیے زوال ہے. بس ایک ہی حقیقت ہے، نام مصطفیٰ ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، گھٹا نہیں ہے، کبھی نہیں گھٹا اور قیامت تک نہیں گھٹے گا. یہی وہ الکوثر ہے، وہی اس دنیا میں الخیر الکثیر ہے. تو فرمایا ان آتیناک الکوثر، ہمارے لیے اس میں کیا ہے جو آقا کے لیے وہی ہمارے لیے ہے. ہمارے ابا کی ملکیت میں جو ہے وہی بیٹوں کو ملے گا. جب حضور کے ہم امتی ہیں اور ہمارے آقا کو خیر کثیر دنیا میں ملی ہے تو وہ خیر کثیر ہمارے حصے میں بھی آئے گی. مگر ہم اس کا آقا کا صحیح نمونہ ہو. لائن آ رہی ہے آقا کی میراث پانے کے لیے، ایک ڈل منڈا آیا تو سیکیورٹی کا ہٹیا سے تو کہاں سے آ گیا تو آقا کے غلاموں میں، ایک گاڑی تو ہے نہیں. اس کے نمونے اس نقش قدم پر ہوگا، سیم ہوگا، تو وہ سپوت ہے، کھرا بیٹا ہے. وہ کھرا بیٹا ہے جو جھولی میں آقا کے ہے، وہ اس کو میراث میں اس بیٹے کو بھی ملے گا. انا اعطیناک الکوثر. لہذا حضور کو حکم دیا گیا فصل لربک وانحر، بس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، قربانی دے. دو کام بتلائے. ایک تو مشخص کر کے کہا اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ. جو نماز 5 وقت کی پابندی سے نہیں پڑھتا وہ کیا خاک مسلمان ہے؟ وہ خاک مسلمان ہے، وہ کیا مسلمان ہے؟ تو فرمایا پہلا فصل لربک، یہ کہا تو حضور سے جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے ہم امتیوں کو کہ اپنے پروردگار کے نماز پڑھ. ایک کام تو یہ کر، دوسرا کام قربانی دے. اس میں سب کچھ آ گیا، یہ کمپریہنسو لفظ ہے. قربانی دے، زکوٰۃ قربانی دینے کا جذبہ ہو تو ہی زکوٰۃ جیب میں سے نکل کر جاتی ہے، ورنہ کون زکوٰۃ نکالتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے؟ روزہ کون رکھتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ ہے؟ کھانے پینے کی قربانی کرے، بیوی کی قربانی کرے، کہیں چھری لے کے نہ پڑ جائیے. حج کون کرے گا جس میں قربانی کا جذبہ ہو؟ 5-6 ہزار ڈالر خرچ ہوتے ہیں، آسانی سے تھوڑا آدمی خرچ کر سکتا، قربانی کا جذبہ ہو. دین کون سیکھے گا جس میں قربانی کا جذبہ ہے؟ دین سکھلانے کے لیے کون نکلے گا جس میں قربانی کا جذبہ ہے؟ سب اس میں آ گئے. تو کہا 2 کام کرو. حضور سے کہا جا رہا 2 کام کرو، اور یہی 2 کام امت کو اشارہ ہے تمہیں 2 کام کرنے. ایک اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی پابندی سے، فرض اور واجب نماز پڑھنی ہے. سنت ہے تجھے نہ پڑھنے مت پڑھیے، فرض واجب نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے. اس کے بغیر خاک مسلمان ہے، کیا مسلمان ہے اس کے بغیر. دوسری چیز ونحر، قربانی کر. کیا فائدہ ہوگا؟ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا برا چاہنے والا وہی دم بریدہ رہے گا. تیرا جو برا چاہنے والا دم بریدہ وہی رہے گا. حضور کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے قاسم، چھوٹے، انتقال ہو گیا. پھر دوسرا پیدا ہوا، وہ بھی انتقال کر گئے. ایسے موقع پر آدمی کو افسوس ہوتا ہے. لڑکیاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں، وہ انتقال نہیں کر رہی. لڑکا جو پیدا ہو رہا ہے انتقال کر رہا ہے. تو مکہ کے کم بخت نے یہ کہا
ارے چھوڑو، کوئی لڑکا تو اس کا جیتا نہیں ہے، یہ جب تک زندہ ہے، محمد جب تک زندہ ہے اپنی ڈگڈگی بجائے گا، کل مر جائے گا، اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہا، یہ تو ابتر ہے، دم کٹا ہے، کوئی لڑکا تو زندہ رہتا ہی نہیں۔ قرآن نے یہ سورت نازل کی کہ آپ کا جو برا چاہنے والا وہی دم کٹا ہے۔ چنانچہ وہ جس خبیث نے یہ الفاظ کہے تھے اس کا کوئی لڑکا ہوا ہی نہیں، وہ دم کٹا رہ گیا۔ اور میرے آقا کو اللہ نے اتنی روحانی اولاد دے دی کہ آسمان کے تارے اگر گنے جا سکتے ہیں تو میرے آقا کے بیٹے گنے جا سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا آپ کا جو برا چاہنے والا ہے دم کٹا وہی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آج پوری دنیا اور دنیا کا ایک ایک شخص اور پوری دنیا کی میڈیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے کسی طرح سے مسلمان رسوا ہو جائے، کسی طرح سے مسلمان صفحے ہستی سے مٹ جائے، مگر جسے رکھے اللہ اسے کون چکھے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ آج مسلمان انہی کے سینوں پر مونگ ڈل رہا ہے، انہی کے سینوں پر مونگ ڈل رہا ہے۔ انسان کا بال بیکا نہیں ہو سکتا، مسلمان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اسلام کا برا چاہنے والے ہی اب تر دم کرتے بے برکت رہیں گے۔ بس ضرور صرف میرے بھائیوں ایک بات ضروری ہے، یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت جہاں نماز کا وقت ہوا مصلی بچھاؤ، اللہ اکبر۔ جب تک تم 4 رکعت پڑھو گے چاروں طرف 10 آدمی تمہیں دیکھیں گے، یہ ان کا دیکھنا ابھی یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو دین تم نے ان کو پہنچا دیا، اپنے عمل سے ان تک دین پہنچا دیا ہے۔ اب اگر انسان نے عقل سمجھ بوجھ ہے تو اس کے لیے ایک لمحے فکریہ پیدا ہوگا کہ بھئی یہ کیا مذہب ہے؟ ارے جہاں وقت ہوتا ہے یہ فوراً اپنے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بس ایک ہی کام کرو، سڑک ہو، اسٹیشن ہو، ایئرپورٹ ہو، شاپ ہو، دکان ہو، کوئی ہو، سڑک ہو، وقت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ وہیں کھٹ سے مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، اور زیادہ نہ پڑھ سکو صرف فرض اور واجب پڑھو۔ ہندوستان میں جب بابری مسجد شہید کی ہندوؤں نے اور پولیس ایکشن ہوا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، پولیس نے گولیاں چلائی، تو پورے ملک میں ایک لہر پیدا ہو گئی اس نماز کے مسجد کے تعلق سے۔ اور میرے محلے کی مسجد میں 1 منٹ تکبیر میں باقی ہوتا اور گھر سے چلتا ہوں اور تکبیر شروع ہونے سے پہلے پہنچ جاتا ہوں، اس مسجد میں مجھے 10 منٹ پہلے جانا پڑتا تھا ورنہ مسجد میں جگہ نہیں ملتی، ساری مسجدیں کھچاکھچ بھر گئی۔ تو ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ سویا ہوا سانپ ہم نے کہاں جگہ دیا؟ ہندو کہتے تھے کہ سویا ہوا سانپ ہم نے کہاں جگہ دیا؟ ایک مسجد شہید کی تو لاکھوں مسجدیں آباد ہو گئی، اور لوگوں نے دیواروں پر نعرہ لکھا، اسلام کے چاہنے والوں نماز قائم کرو۔ دیوبند کی گلی گلی میں نعرہ لکھا ہوتا، اسلام کے چاہنے والوں نماز قائم کرو۔ وہ یہی مضمون میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر امت صرف ایک کام کرے، جہاں نماز کا وقت ہو وہیں نماز شروع کرو، مرد ہو یا عورت ہو۔ مگر 1 مہینہ یہ حال رہا، پھر 1 مہینے کے بعد میں نلکی میں سے کتے کی دم نکلی تو پھر وہ گر گئی۔ 1 مہینے کے بعد وہی پھر سب 150 رہ گئی، باقی سب چلے گئے۔ میرے بھائیو یوں تو اسلام سر بلند ہوتا نہیں، مہینے 1.5 مہینے میں تو اسلام سر بلند ہوتا نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کی نمائش کرنی، اعمال اسلام کی نمائش کرنی، کسی کو کہنا کچھ نہیں۔ آپ جگہ جگہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ عورتوں کا ہر جگہ نماز پڑھنا غیر مسلم عورتوں کے لیے زیادہ اپیل کرنے والی چیز ہے کہ بھئی یہ ہماری بہن کیا کر رہی ہے،
یہ کیا بات ہے؟ ہر وقت اللہ کو یاد کر رہی ہے، ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے ایک لمحے فکریہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسلام اور مسلمانوں کا برا چاہنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے میرے آقا سے فرما دیا ہے ان شانئک ھو الابتر، آپ کا برا چاہنے والا ہی دم کٹا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری صورت ہے جو ہم سے متعلق ہے، ہم بندوں سے متعلق ہے۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اور قرآن کریم میں جو اللہ کے علاوہ مخلوق کی جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ قسموں کا روپ ہوتا ہے، در حقیقت وہ دعوے کے دلائل ہوتے ہیں۔ اس کو قسم کی روپ میں پیش کرتے ہیں اور پھر آگے مقسم بھی آتا ہے، وہ دعویٰ آتا ہے، اس دعوے کی پہلے دلیلیں ہوتی ہیں۔ فرمایا زمانے کی قسم ہے، یعنی ہسٹری کی قسم ہے۔ ہسٹری کس کی؟ انسان کی۔ کیا قسم ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، سب انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سب انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ ایکسیپشن صرف ان انسانوں کا ہے جن میں 4 باتیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں جا رہے، باقی سب انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ایمان، الا الذین آمنوا، نیک عمل، وعملوا الصالحات۔ دیکھو نیک عمل نماز میں منحصر نہیں ہے، انسان کی زندگی کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں شریعت کی تعلیم کے مطابق چلنا یہ نیک عمل ہے۔ عقائد ایک شعبہ ہے، عقائد، اگر صحیح عقائد ہیں تو نیک عمل ہے، غلط عقائد ہیں تو رونگ عمل ہے۔ عقائد، عبادات، اللہ نے کچھ عبادات رکھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ عبادات۔ تیسرے ہیں معاملات، بزنسز، انسانوں کے درمیان میں جو معاملات ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، بزنسز ہوتے ہیں، یہ بھی انسان کی زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ چوتھا ہے معاشرت، رہن سہن، اس کے بھی احکام ہیں، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کیسے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے، آدمی کو بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے، ملک کے لوگوں کے ساتھ کیسے، یہ پوری معاشرت ہے۔ اس معاشرت کے احکام دیے ہیں اسلام نے، اس احکام پر چلنے کا نام نیک عمل ہے۔ اور 5ویں چیز اخلاق، اخلاق، مورل۔ اسلام نے مورل سکھلایا ہے اور حضور کا ارشاد ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ جو بہترین اخلاق ہے وہ سارے امت کو سکھلا دوں۔ ان 5 چیزوں کا نام ہے عمل صالح۔ تو پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے عمل صالح۔ اس میں غلط فہمی یہ ہے ایمان کے سلسلے میں کہ مسلمان کہلاتا ہے تو ایمان نہیں، مسلمانوں میں تو گمراہ فرقے بھی ہیں، ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، لہذا صرف مسلمان کہلانے سے آدمی نے قناعت کر لی وہ مسلمان ہے۔ نہیں، مسلمان اپنے عقائد کا جائزہ لو، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح عقائد ہیں۔ پھر عمل صالح میں غلط فہمی یہ ہے کہ نماز روزہ کر لیا مطمئن کہ ہم نیک کام کرتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ انسان کی زندگی کے 5 شعبے ہیں اور 5 شعبوں میں جو احکام ہیں ان پر پابندی سے چلنے کا نام عمل صالح ہے۔ تیسری چیز ہے سوسائٹی میں ہر شخص دوسرے کو تاکید کرتا رہے کہ دیکھو دین حق کو ہمیشہ مضبوط تھامے رہیو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، بِالدِّینِ الْحَقِّ، ہمارے پاس دین حق ہے، اس دین حق کو ہمیشہ تھامے، مضبوط تھامے رکھنا ہے۔ اور یہ بات سوسائٹی کا ہر فرد دوسرے کو، شوہر بیوی سے کہے، بیوی شوہر سے کہے، باپ اولاد سے کہے، اولاد باپ سے کہے، بھائی بھائی سے کہے، بھائی بہن سے کہے، آدمی نیبر سے کہے، نیبر اس سے کہے، ہر ایک بار بار جو بات کہی جاتی ہے اس کا دماغ میں اثر رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسی
دشواریاں آتی ہیں، معاشی دشواریاں آتی ہیں کہ فاقے کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر سوسائٹی میں یہ ایک دوسرے کو تاکیدیں چلتی رہے تو پھر آدمی معاشی پریشانی سے مرتد ہو جائے یا دنیاوی پریشانی سے، مصیبت سے مرتد ہو جائے، ممکن نہیں۔ لیکن جاہل ہوتے ہیں، کسی نے دین کی اہمیت بیچاروں کو کبھی نہیں سمجھائی، ان کو روٹی ملی تو وہ عیسائی بن گئے، جان بچ گئی تو وہ ہندو بن گئے۔ لیکن اگر معاشرے میں دین کی اہمیت بار بار ایک نے دوسرے کو سمجھائی ہے کہ وہ تواصوا بالحق، دین حق کو مضبوط تھامے رہو، انشاءاللہ وہ دین حق کو نہیں چھوڑے گا۔ اور چوتھی چیز ہے، کبھی کبھی دین کی وجہ سے ایسی کٹھنائیاں آتی ہیں کہ پیمانے صبر لبریز ہو جاتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو چوتھی چیز ہے، سوسائٹی کا ہر فرد دوسرے کو یہ وصیت کرے، یہ تاکید کرے کہ دین کے تعلق سے جو مصیبت آئے مردانہ وار سینہ سپر ہو کر کے اس کا مقابلہ کرو، صبر کا دامن مت چھوڑو۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے صبر کرنے کی۔ ایک دوسرے کو کیسے، وہ قصہ تو پڑھا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک بادشاہ نے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، مرد اور عورتیں، ان کو آزمائش میں ڈالا تھا اور خندقیں تیار کی تھی اور تیل کے کڑھاؤ تیار کیے تھے اور ایک ایک لایا جاتا تھا۔ ایمان سے ہٹو، نہیں ہٹا، اٹھا کر کے خندق میں ڈالا جاتا تھا۔ ایک عورت لائی گئی، اس کے گود میں بچہ تھا، پولیس والوں نے بچہ لیا اور یہ کہا ایمان سے ہٹ ون تیرے بچے کو تیل کے کڑاؤ میں ڈالتے ہیں۔ وہ مضبوط رہی، اس کا بچہ تیل کے کڑاؤ میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ جلنے لگا تو ماں کی ممتا ہے، اس کا دل دہل گیا یہ منظر دیکھ کر۔ تو بچہ کڑاؤ میں سے بولا، ماں صبر کر، میں آرام سے۔ اس موقع پر بچے نے، ماں کا دل مضبوط ہو گیا اور وہ بھی اسی کڑاؤ میں ڈال دی گئی اور جنت میں پہنچی۔ ماں نے اس کو صبر کی تلقین، بچے نے اس کو صبر کی تلقین کی تو اس کا ایمان بچا، ورنہ کہاں سے بچتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چار کام جس کمیونٹی میں ہو، چار باتیں جس کمیونٹی میں، فرد میں نہیں، پرسن میں نہیں، جس کمیونٹی میں چار باتیں ہیں، ایمان صحیح، اعمال صالحہ، دین حق کو مضبوط پکڑنے کی تاکید اور صبر و ہمت سے کام لینے کا، صبر کا دامن نہ چھوڑنے کی تاکید، یہ تو مستثنا ہے، یہ تو گھاٹے میں نہیں جا رہے، باقی سب انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ اور دلیل انسان کی ہسٹری، والعصر، زمانے کی قسم۔ اب میں اس ہسٹری کو کہاں تک پہنچاؤں، وہ اللہ کا بندہ 12 پر کانٹا پہنچا ہے۔ ایک مثال لے لو، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا واقعہ قرآن میں آیا ہے۔ ہاں کل چھٹی ہے، کچھ نہیں ہوگا کہتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کا 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن کریم میں آیا تھا۔ اس واقعے کا اینڈ کیا ہے؟ اس واقعے کا اینڈ یہ ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جو مارا گیا اس کا انجام کیا ہے؟ جنت۔ اور جو مارنے والا تھا وہ آج ہے، وہ چند دن جی کر وہ بھی مرا، مگر اس کا انجام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوتے رہیں گے، ان کے گناہوں میں سے ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کے نام عمل میں ضرور جائے گا۔ سوچو اس پہلے شخص کے گناہوں کا کتنا بڑا انبار لگے گا۔ وہ ٹھیک ہے، بھائی کو قتل کر کے چند دن جی لیا، چند دن جینے کے بعد مرا تو وہ بھی، اور انجام یہ ہے۔ اور وہ جو چند دن دنیا سے پہلے چلا گیا اس کا انجام جنت ہے۔ یہ ایک انسان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ بھائی گھاٹے میں گیا اور یہ بھائی جس میں ایمان اور عمل صالح تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ مثالیں لیتے جاؤ، نوح علیہ السلام ان کی قوم کی مثال لو،
ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی مثال لو، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال لو، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مخالفین یہود کی مثال لو، میرے آقا کی اور قریش مکہ کی مخالفت کی مثالیں لو، تمام مثالوں میں آپ کو یہی ملے گا کہ جس میں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تھا، وہ سکسیسفل ہوئے، اور باقی جو مخالفین سب گھاٹے میں گئے، دنیا میں چند روز اچھل کود کر کے گئے، ایسے گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ گئے۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان کا صرف ترجمہ کروں گا، اب زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر استوار رہے۔ استوار کے لیے میرے پاس انگریزی اسٹیٹ فاسٹ ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں، اسٹیٹ فاسٹ نہیں، کچھ اور لفظ ہے، اسٹیٹ فاسٹ، اسی راستے پر مضبوط رہے۔ دیکھو اس میں سب کچھ آ گیا، ربنا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر چلنا، یہ ہے استقامت، اسٹیٹ فاسٹ رہنا اس کے اوپر۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، پھر وہ اس کے اوپر مضبوط رہے، یعنی پوری زندگی اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ موت کے قریب میں اترتے ہیں، باقی آیت میں ایسا کچھ نہیں ہے، مگر مفسرین کہتے ہیں چلو مان لو ان کی بات۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، غم مت کھاؤ۔ خوف کائے کا ہوتا ہے؟ ہم جا رہے ہیں، آگے پتہ نہیں چور آئے، ڈکیتی آئے، رات کا وقت ہے، بھیڑ آئے، شیر آئے، آگے جو کچھ احوال پیش آنے ہیں اس کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اور غم کس کا ہوتا ہے؟ پیچھے جو گئے، مال تھا جیب میں سے کوئی چورا گیا، بچہ فوت ہو گیا، پیچھے کے معاملات جو نقصان ہوئے اس کا غم ہوتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اب ایک دنیا سے تمہیں دوسری دنیا میں جانا ہے، اگلی دنیا کا کوئی خوف مت کھاؤ۔ اور جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائے گا تو دنیا کا سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا، مکان، عہدہ، اولاد، مال، سامان سب چھوڑ کے جانا، غم مت کھاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ پھر تیسری بات کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری سن لو اس جنت کی جس جنت کے تم سے وعدے کیے جاتے رہے ہیں، پوری زندگی تم جنت کے وعدوں پر عمل کام کرتے رہو، بس وہ جنت ملا ہی جاتی ہے، بس اس دنیا سے دوسری دنیا میں گئے اور جنت تمہیں مل گئی۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ ایئرپورٹ پر کون آئے گا؟ فرشتے کہتے ہم آئیں گے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے کارساز ہیں، تم اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہے ہو نا تو کارساز ہم ہیں، ایئرپورٹ پر ہم آئیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جب تک تم دنیا میں تھے تب بھی تمہارے کام ہم ہی بنا رہے تھے، اب جب تم آخرت میں ٹرانسفر ہوگے تو وہاں بھی ہم تمہارے کام ہم ہی بنائیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ دیکھو اس دنیا میں اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگائے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ہم چل رہے ہیں اور ایک پتھر گرا اور بس ایک بال برابر ادھر گرا اور ہم ادھر بچ گئے، یہ بائی چانس نہیں، وہ فرشتے لگے ہوئے ہیں جنہوں نے تمہیں بچا لیا۔ تو وہ فرشتے ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے قرآن میں ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں تھے تب بھی تمہارے کارساز ہم ہی تھے،
اور اب جب تم آخرت میں منتقل ہو رہے ہو تو وہاں بھی تمہارے کارساز ہم ہی ہوں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اگلی بات کہتے ہیں کہ جب جنت میں پہنچو گے تو جو چاہو گے ملے گا، حلیم چاہو گے تو وہ بھی ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. وہاں تمہارا جو جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا. دیوبند کے ایک دیہاتی نے کہا حضرت جی جنت میں حقہ ملے گا؟ دیوبند کے گاؤں والے حقہ بہت پسند کرتے. اس نے کہا حضرت جی جنت میں حقہ ملے گا؟ حضرت جی نے کہا بالکل ملے گا اگر تیرا جی چاہے گا، مگر حقہ تازہ کرنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. جنت میں آگ نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور تمہارے لیے جنت میں جو تم آرڈر دو گے فٹ سے حاضر. آرڈر دو اور حاضر. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. بلکہ درخت ہیں. قرآن میں ہے جنل جنتین دان. اصحاب السابقون کے لیے جو دو جنتیں ہیں ان میں جتنے درخت ہیں اس کے پکے پکے پھل جھکے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں. جنا پکے پھل. جنل جنتین دان. جنتی بیٹھا ہے آم کھانا، ہاتھ لمبا کرو توڑ کے چوسنا شروع کرو. بیٹھے ہو آم کھانا ہے، ہاتھ لمبا کرو توڑ کے چوسنا شروع کرو. کھڑے ہو آم کھانا ہے، ہاتھ لمبا کرو توڑ کے چوسنا شروع کرو. جیسا جس حالت میں ہوگا اتنے قریب پھل آئیں گے. بس آرڈر دو، ہاتھ لمبا کرو اور لے لو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور یہ جو کچھ جنت و جنت کی نعمتیں ہیں نزولا من غفور الرحیم. میرے بھائیو اس میں دو باتیں بڑی قیمتی ہیں. یہ مہمانی ہے. جیل میں بھی قیدیوں کو کھانا ملتا ہے. جیل میں بھی قیدیوں کو کھانا ملتا ہے. مجھے بھی میرے کمرے میں کھانا ملتا ہے، مگر دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. قیدیوں کو جو جیل میں کھانا ملتا ہے وہ، اور مجھے جو دوست احباب، پورے محلے کے دوست احباب اتنی چیزیں پکا پکا کر بہنیں بھیجتی ہیں کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں. یہ سب مہمانی ہے. اعزاز اور عزت کے ساتھ محلے کے مرد اور محلے کی بہنیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ سب عزت اور احترام کے ساتھ بھیجتے. یہ مہمانی ہے. اور وہ جیل میں جو قیدیوں کو ملتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو جنت اور جنت کی نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے جنتیوں کے لیے مہمانی ہے. نزولن. اور کون کس کی مہمانی ہے؟ وہ پروردگار جو بڑا بخشنے والا ہے، جو بڑا مہربانی فرمانے والا ہے. اس رب پروردگار کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربانی فرمانے والا ہے، اس کی طرف سے یہ مہمانی ہے. میرے بھائیوں اس کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس کے احکام پر چلو. تھوڑی بہت کوتاہیاں اگر ہو جائیں گے وہ غفور و رحیم ہے، لیکن باغی کے لیے کوئی مغفرت نہیں. جٹائی سے جو احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے وہاں معافی نہیں ہے. پشیمانی کے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو. عرق انفعال کی بہت قیمت ہے. شاعر کہتا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. موتی سمجھ کے شان کریمی، اللہ کی شان. ہماری آنکھوں سے جو آنسو گرے ان کو موتی سمجھ کر اللہ نے چن لیا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے، اللہ کے سامنے توبہ کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اور اس گڑ گڑانے میں جو آنسو ٹپ کے اللہ نے اسے موتی سمجھ کر چن لیے. اللہ کی بارگاہ درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست. 1000 بار توبہ شکستی بازار. اللہ کی بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے. اگر 1000 بار توبہ توڑیے پھر بھی باز آؤ. صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ کر آئے دنیا اسے بھولا نہیں کہتی.
ایک بچہ ہے، بڑا آدمی ہے، بھول گیا، راستہ بھٹک گیا، اگر شام تک گھر لوٹ کر آئے اسے دنیا بلا نہیں کہتی. موت سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے وہ اب محروم قسمت نہیں ہے. ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک گلا کھرکھر نہ کرنے لگے، نزا اور سکرات شروع نہ ہو جائے، وہاں تک اللہ تعالی ہر بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. اور جو بندہ ایک بچہ ہے، شریر ہے، بھاگ گیا باپ سے، باپ نے کہا جانے دو، کم وقت کو مرنے دو. جب اس کو کہیں کھانا نہیں ملا، بیچارہ بھوکا پیاسا گھر لوٹ کر آیا، دروازہ بند تھا، چابی ہے نہیں، اور وہ اتنا تھکا ہارا تھا کہ دہلی پر اس نے سر رکھ کر پڑ گیا. جب گھر والوں نے مانے یا باپ نے دروازہ کھولا اور بچہ دروازے پر لیٹا ہوا ہے تو وہ بے ساختہ اس کو جھک پڑے گا اور چومے گا. تو باقی ہو کر بھاگ گیا تھا مگر دروازے پر لوٹ کر آیا. اس وقت ماں اور باپ کا دل دہل جائے گا. اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بھلائیوں سے بساؤ، پچھلی برائیوں کو دھو. اللہ تعالیٰ بندوں کی ہمیشہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، وہ غفور و رحیم ہیں، اور ان کی طرف سے جنت میزبانی کے طور پر تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم صراط مستقیم پر مضبوط جم جائیں، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جائیں. اور دعا تو کر لی ہے امام صاحب نے، اس لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.